کانفرنس واقع ہوتی ہے جہاں پر حسین احمد مدنی علیہ السلام کو مار دینے کا اعلان جاری کیا جاتا ہے۔ وہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین احمد نہیں آئیں گے، لیکن جب آپ جاتے ہیں تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتے ہیں اور آپ اپنے ساتھ کفن لے کر جاتے ہیں اور انگریزوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ راوی کہتا ہے کہ جب حضرت نے یہ شعر پڑھا تو مجمع میں آدھا گھنٹے تک نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی، یہاں تک کہ پھر آپ نے علماء کی قربانیوں اور انگریزوں کی ناپاک سازشوں کے اوپر ایک شعر بولا جو بہت ہی جامع شعر ہے، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دال چھڑ کر بھگائے ہوئے ہیں، یہ شجر آزادی کے کھوئے کے سجا ہم نے اب پھل اس کے پکنے کو آئے ہیں۔ تو یہ ہمارے علماء کرام ہیں جنہوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے قربانی دی۔ اپنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جہاں پر علماء کرام کی گردنیں لٹکی نہ ہوئی ہوں۔ ٹامسن کہتا ہے لاہور کے شاہی مسجد میں 80 علماء کرام کو پھانسیاں دی جاتی تھی اور دریائے راوی میں 80 علماء کرام کی نعشوں کو پھینکا جاتا تھا، یہاں تک کہ علماء کرام کے جسموں کو داغا جاتا تھا، ان کو جلایا جاتا تھا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ میں نے اپنے خیمے سے دیکھا کہ پیچھے بدبو آ رہی ہے تو دیکھا کہ 40 علماء کرام کو لے جایا جا رہا ہے اور ان کو کڑھاؤں میں ڈالا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اس میں سے کہہ دے 1857 کی جنگ میں ہم شریک نہیں ہوئے تھے تو سب کو چھوڑ دیں گے، لیکن ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا، سبھی نے اپنی شہادت کو گلے لگایا، انگریزوں کے حامی نہیں کیے جو